الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأداثي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں وہ عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی اپنی توفیق کے مطابق اور استطاعت کے مطابق ہر ایک آدمی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کر رہا ہے۔ ذی الحجہ کے اس مہینے کے اندر جہاں اور بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، وہیں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا واقعہ ایک ایسا عظیم اور محیر العقول، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا، ایسا عظمت اور ایسا عظیمت والا واقعہ ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی ذی الحجہ کا یہ مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر واعظ اپنے واعظوں کے اندر، خطیب خطبوں میں، اور قلمکار اپنے مضامین کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں جمعوں کے اندر میں عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام بابل کے رہنے والے تھے۔ عراق کے علاقے میں بابل ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی جو حکومت تھی نمرود کی، جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اس حکومت کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ کی سربلندی کی دعوت دی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گلے گلزار بنا دیا، اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہ جلا سکی۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جو ان پر ایمان لائے، اور ان کی بیوی حضرت سارہ۔ تو اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اندر یہ اعلان کیا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ اب میں مزید یہاں پر رہ نہیں سکتا، اب میں یہاں سے ہجرت کروں گا اور کسی ایسے زمین کے خطے کی طرف جاؤں گا جہاں پہ رہ کر کے میں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر سکوں اور لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا سکوں۔ ان ربی سیہدین، میرا رب میری رہنمائی فرمائیں گے۔
اور جہاں چاہیں گے مجھے لے کر کے جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بابل سے ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے اور حضرت سارہ آپ کی بیوی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر ہجرت کے اندر شامل تھے، اور سفر کرتے کرتے شام پہنچے، اور شام کے اندر فلسطین کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر کے آباد ہو۔ جس وقت ہجرت فرما رہے تھے، جب مصر پہنچے تو بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام خادمہ کے طور پر حضرت سارہ کے حوالے کی۔ تفصیلی واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں، ساری جوانی گزر گئی۔ اللہ رب العزت کی عظیم اور عجیب ذات ہے کہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو درجنوں کے حساب سے بیٹے دے دے، بیٹوں پہ بیٹے ہوتے چلے جائیں، اور چاہے تو اپنے دوست اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 83 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت سارہ سمجھ رہی تھی کہ میں بانجھ ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العزت سے سوال کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح اور نیک بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا کے اندر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے دیا کہ اولاد کا خزانہ صرف رب العالمین کے پاس۔ اس لیے اولاد کا سوال کرنا ہو تو رب سے مانگو، کسی نبی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اولاد لے سکے، تو پھر کسی اور پیر کی، کسی فقیر کی، کسی گدی اور قبر والے کی کیا طاقت ہوگی کہ وہ کسی کو بیٹے یا بیٹیاں دے۔ اس لیے اولاد کا سوال کرنا ہے تو رب سے سوال کرو، کہ انبیاء علیہ السلام نے اولاد کا رب سے سوال کیا، اور صحت مانگنی ہے تو رب سے سوال کرو، عزت مانگنی ہے تو رب سے سوال کرو، اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما دیجیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا کہ ابراہیم ایسا بیٹا عطا کریں گے جو نہ صرف صالح ہوگا بلکہ فبشرناہ بغلام حلیم، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بیٹا بردبار بھی ہوگا اور حلیم بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ اس بچے کو آگے جا کر کے جن امتحانات سے گزرنا ہے، ان امتحانات میں صالح ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک حلیم نہ ہو، بردبار نہ ہو، ان امتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باپ سے جدائی، پدرانہ شفقت کے بغیر پروان چڑھنا، بے آب و گیاہ وادی کے اندر رہنا، اور پھر آخر کار چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ دینا، یہ کسی حلیم اور بردبار اور صبر و ضبط کرنے والے بچے ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تمہیں بیٹا دیں گے اور وہ صالح بھی ہوگا، اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ فبشرناہ بغلام حلیم، وہ حلیم اور بردبار بھی ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی جب 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چاند جیسا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا، تو امتحان کا پرچہ بھی ہاتھ میں تھما لیا، اور فرمایا ابراہیم جی رب جلیل، اپنی بیٹے کو لو، اپنی اہلیہ کو لو، اور ایسے وادی کے اندر جا کر کے چھوڑاؤ
جو بالکل بے آب و گہ وادی ہو، جہاں نہ چرند و پرند ہو، جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی حیوان ہو، جہاں کوئی آبادی کے آثار نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے پوچھتے نہیں، فوراً اپنی اہلیہ ہاجرہ کو اونٹنی پر بٹھاتے ہیں، بچے کو گود میں دے دیتے ہیں، اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے فلسطین سے چل پڑتے ہیں، اور چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں اللہ کو پہنچانا مقصد تھا، تو فرمایا کہ ابراہیم یہاں پر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام اہلیہ کو اونٹنی سے اتارتے ہیں، بچہ اس کی گود میں دیتے ہیں، پینے کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ دے دیتے ہیں، اور ایک تھیلے کے اندر چند کھجوریں ان کے حوالے کر کے بغیر کچھ کہے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ واپس لوٹ پڑے، کچھ کہا نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان موجود نہیں، کھیتی باڑی کا کوئی سامان موجود نہیں، پینے کے لیے پانی موجود نہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو پوچھنے لگی کہ اے ابراہیم، آپ یہاں پہ ہمیں چھوڑ کر کے الی من تترکنا، کس کے حوالے کر کے، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب نہیں ملتا، تو سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا کرنے کا حکم ہوگا، تو فرماتی ہیں اللہ امرک، اے ابراہیم، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں سر ہلا دیتے ہیں کہ ہاں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے۔ تو فرماتی ہیں اللہ لا یضیعنا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر چلے جائیے۔ جس اللہ نے آپ کی نمرود کی آگ کے اندر حفاظت کی ہے، وہ ہمیں بھی اس بے آب و گہ وادی کے اندر ضائع نہیں کرے، وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام چل پڑتے ہیں، اور جب اتنا چل جاتے ہیں کہ وہاں سے بیوی بچے کے اوپر نگاہ نہیں پڑتی، واپس مڑ کر کے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ بچہ اور بیوی نگاہ سے اوجھل ہو چکے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کر کے انتہائی درد و گداز اور سوز کی کیفیت میں اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار، میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جو بے آب و گہ وادی ہے، جہاں کھیتی باڑی کے کوئی آثار موجود نہیں۔ اے اللہ، یہ تیرے گھر کے مقام کا پاس ہے، اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ میری ذریت، میری اولاد یہاں آباد ہو اور تیرے گھر کو آباد کریں، فرزندان توحید اس گھر کے اندر تیری عبادت کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے قلوب کو اپنے اس گھر کی طرف مائل کر دیجئے، پھیر دیجئے کہ وہ تیرے اس گھر کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ اور اے اللہ، اس بے آب و گہ وادی میں، وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، اے اللہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یہاں کے رہنے والے باسیوں کے لیے تو کھانے پینے کا، رزق کا انتظام فرما دے، تاکہ وہ فراغت کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں اور تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اب یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اور درمیان میں اللہ کے حکم سے کبھی آتے ہیں، کبھی واپس چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں مکہ مکرمہ۔ اب کی بار جب آتے ہیں تو ایک اور امتحان درپیش۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں 8 ذی الحجہ کی رات کو کہ اس کے اندر وہ اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق ان قائل یقول، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے
ان اللہ یأمرک بذبح ابنک، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. بیدار ہوئے صبح کو 8 ذی الحجہ کو، تو صبح سے لے کر کے شام تک فتروا من الصباح الى الرواح اہی من اللہ ام من الشیطان، صبح سے لے کر کے شام تک سوچتے رہے، سارا دن سوچ میں گزار دیا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے امین اللہ، کیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے ام ہی من الشیطان، یا یہ خواب شیطان کی طرف سے. فسمی ذلک اليوم یوم الترویہ، اس وجہ سے 8 ذی الحجہ کا نام جو ہے یوم ترویہ پڑ گیا، سوچ و بچار والا دن. جب دوسری رات کو پھر سوئے 9 ذی الحجہ کی رات کو، پھر وہی خواب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کر رہے ہیں، اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یأمرک بذبح ابنک، اللہ تمہیں اپنے بیٹی کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. پھر جب صبح اٹھے فعرف انہ من اللہ، جان لیا کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتا ہے. فسمی ذالک الیوم یوم العرفہ، اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کے دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یوم العرفہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے اور جان گئے. اب جب تیسری رات پھر سوتے ہیں تو پھر سیم اسی طرح کا خواب آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اٹھتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کو، فہم بالنہر فسمی بذالک یوم النہر، پکا ارادہ کر لیتے ہیں کہ آج اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں گے، اس وجہ سے 10 ذی الحجہ کو یوم النہر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن. اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا کی طرف چلتے ہیں. ایک چھری لے لیتے ہیں، رسی لے لیتے ہیں، اور جو حضرات وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مینا 3 میل کی مسافت پر ہے. اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا کی طرف جب روانہ ہو جاتے ہیں تو شیطان سوچتا ہے کہ آج کے دن اگر میں ابراہیم اور اس کی ذریت کے اوپر میں نے قابو نہ پا سکا اور یہ میرے داؤ سے نکل گئے تو کبھی بھی پھر میں ان کے اوپر قابو نہیں پا سکوں گا، لہذا آج اپنی کوشش کر کے دیکھو. انسانی شکل میں حضرت حاجرہ کے پاس پہنچ جاتا ہے شیطان اور پوچھتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے اتعرفین کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ نہیں. کہا کہ وہ تو انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے اور وہ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. تو شیطان کہنے لگا انہ یزعم انہ امر اللہ بذبحہ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا. تو اما حاجرہ نے فرمایا کہ پھر تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی حکم کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے. وہاں سے مایوس ہو کر کے لوٹا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ فرمایا لیما کیوں؟ تو کہنے لگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو میرے باپ کو اللہ کی حکم کی ضرور اطاعت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا اگر یہ حکم ہے تو اس کے حکم کے سامنے میری گردن جھکی ہوئی. مایوس ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگا کہ ابراہیم الی این، کہاں جا رہے ہو؟ اور پھر کہنے لگا کہ واللہ انی لاظن ان الشیطان یأمرک فی منامک ان تذبح ابنک، اللہ کی قسم میں یہ خیال کرتا ہوں کہ شیطان تمہارے پاس خواب میں آیا اور اس نے آ کر کے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اے ابراہیم، بھلا کوئی ایک باپ بھی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اور بیٹا بھی وہ کہ جو بڑھاپے کے اندر ملا ہو اور صالح بیٹا ہو. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان لعین ہے. فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن دور ہو جا میرے سامنے سے، اور وہیں سے 7 کینکریاں اٹھائیں اور اللہ اکبر پڑھ کر کے وہ کینکریاں شیطان کو ماری. تو میں وہاں سے شیطان ہٹا،
بعض روایت کے مطابق زمین کے اندر دھنس گیا۔ جب آگے بڑھے تو پھر شیطان ہمت کر کے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر آ کر کے وہی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ 7 چیزیں اٹھا کر کے ماری اور وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ پھر آگے بڑھے تو پھر تیسری مرتبہ سامنے آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 چیزیں اٹھا کر کے ماری۔ اور یہی وہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو آج حجاج جو ہے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر کے زندہ کر رہے ہوں، جو بڑا شیطان ہے۔ اور پھر کل اور پرسوں 11 اور 12 تاریخوں کو تینوں جمرات میں تینوں وہ مقامات ہیں کہ جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو برگلانے کی، اللہ کے حکم سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی۔ تو قیامت تک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ادا کو باقی رکھ دیا کہ جو بھی حج کرنے کے لیے جائے گا اسے رمی جمرات کرنی ہوں۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور مینا کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر جا کر کے قربانی کرنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے اپنے آنے کا مدعا اور مقصد رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں تمہیں یہاں پر اس لیے لے کر کے آیا ہوں، انی ارا فی المنام کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری آپ غور کریں اور غور کرنے کے بعد سوچ بچار کرنے کے بعد اپنی رائے دیں کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا فانظر ماذا تری اس لیے نہیں تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے رائے پوچھ رہے تھے کہ اگر ان کی رائے مرضی نہ ہو تو ذبح نہیں کریں گے، بلکہ امتحان لے رہے تھے کہ دیکھتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا کس قدر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ 13 سال کی عمر ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا، فرمایا ایسا جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے کس قدر انہیں علم اور حکمت سے نواز رکھا۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان افعل ما تؤمر، جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا آپ اسے پورا کیجیے۔ باپ کہہ رہے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بیٹے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، لیکن بیٹا جب جواب دے رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کیجیے۔ اس لیے کہ وہ جان گئے کہ یہ خواب کسی معمولی انسان کا خواب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا خواب ہے، خلیل اللہ کا خواب ہے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہی الہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو جواب دیا تو اس میں کہا کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کیجئے۔ اگر اللہ کو میری جان کی ضرورت ہے تو ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی قربان۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، رہا میرا معاملہ تو اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہاں پر بھی اس جواب کے اندر علم اور حکمت سے بھرا ہوا جواب ہے، ستجدنی انشاء اللہ، کہ اس مشیت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے۔ دعویٰ نہیں کیا کہ میں صبر کروں گا، میں اس امتحان کے اوپر پورا اتروں گا، نہیں، بلکہ اس بات کو جواب کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہ میں صبر کروں گا، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ صبر کرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے انسان دنیا کے اندر صبر کرنے والے ہیں اور میں بھی ان میں سے ایک ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، تو اب اس وقت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے اپنی خواہشات رکھتے ہیں، اپنی باتیں رکھتے ہیں کہ ابا جان آپ جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو میرے ہاتھ پاؤں اچھے طریقے سے مضبوط کر کے باندھ دیجیے گا،
اس لیے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں تڑپوں گا فطرتی طور پر، اور تڑپنے کی وجہ سے خون بھی بکھرے گا، تو اس لیے اچھے طریقے سے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں۔ اور اے ابا جان جب مجھے ذبح کریں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے خون کے دھبے آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ پڑ جائیں اور میرے ثواب کے اندر کمی نہ ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر میرے خون کے دھبے آپ کے کپڑوں پر پڑیں گے اور میری والدہ خون کے ان دھبوں کو دیکھے گی تو وہ رنج و غم ان کا بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے کپڑوں کو بھی آپ سمیٹ دیجیے اور اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کر لیجیے تاکہ خون کے دھبے نہ میرے کپڑوں میں پڑیں اور نہ آپ کے کپڑوں میں پڑیں۔ اور یہ ابا جان آپ چھری کو خوب اچھی طریقے سے تیز کر لیجیے، اور پھر جب مجھے ذبح کریں تو جلدی جلدی چھری میرے گردن کے اوپر چلائیے تاکہ جلدی سے میری جان نکل جائے، اس لیے کہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور اے ابا جان جب ذبح کرنے کے بعد میری ماں کے پاس، میری والدہ کے پاس واپس لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا کرتا بھی ساتھ لے جا کر کے میری والدہ کو دے دیجئے، اس لیے کہ اس کرتے کو دیکھ کر کے ان کے غم کے اندر کمی پیدا ہو۔ کیسی عظیم باتیں تھیں کہ ایک باپ ہی اس وقت یہ جان سکتا ہے کہ دل کے اوپر کیا کیفیت گزرے، لیکن ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ تھے۔ فرمانے لگے میرے بیٹے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تم کس قدر میرے مددگار ہو، کس قدر میرے ساتھ معاون ہو، تعاون کرنے والے ہو۔ اور پھر فرمایا وَصَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے علیہ السلام کو جبین کے بل لٹا دیا زمین کے اوپر، اور پھر تیزی کے ساتھ جو ہے ان کی گردن کے اوپر چھری چلانی شروع کر دی۔ لیکن چھری بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ چھری اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے چھری اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے درمیان میں پیتل کا ٹکڑا جو ہے وہ حائل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں لیکن گردن کٹتی نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان مجھے اوندا منہ کر دیجیے، اس لیے کہ میرے چہرے کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے تو پدرانہ شفقت کی وجہ سے آپ چھری پورے طریقے سے چلا نہیں پا سکتے، اور مجھے بھی خوف لاحق ہوتا ہے جب میں چھری دیکھتا ہوں، تو اس لیے مجھے اوندا منہ کر دیجیے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ چھری چلا دی اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، ہم نے پکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دیکھا اوپر نظر اٹھا کر کے کہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جنت کا ایک دمبا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہی دمبا تھا کہ جو جس کی قربانی حضرت حابیل نے آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے دی تھی۔ اس وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں فدیے کے طور پر جنت سے اس دمبے کو بھیج دیا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھرمار ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر انعامات کی، اور فرمایا کہ اے ابراہیم یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان تھا۔ جس امتحان کو خود ممتحن کہے کہ یہ بڑا مشکل امتحان تھا، اس کے مشکل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، 7 قسم کے تغمے جو ہے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، اور فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک جو بھی انسان آئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا تذکرہ کرے گا۔ اس تذکرے کو ہم نے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، اور جہاں پر بھی ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑے گا تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی درود پڑے گا۔ آج جو بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے اندر اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت کی، سلامتی کی اور برکت کی اسی طریقے سے دعا مانگتا ہے جس طرح کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتا ہے۔ تو اس لیے جب صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ما ھذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں پیش کی۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم قربانی کریں تو اس قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا اس قربانی کے اندر جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں تمہیں اتنے کی ملے گی۔ قال فالسوق یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو پشم کے بارے میں اور اون کے بارے میں آپ کا کیا حکم؟ قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بھی اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جب قربانی کرتا ہے تو اس کی جانور کے اوپر کتنے بال ہیں، کوئی گننے بیٹھے تو گن نہیں سکتے۔ ایک قربانی کرنے کے اوپر اللہ رب العزت سے کتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے، کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن بندہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس کے تمام اعمال میں سب سے بڑھ کر کے جو عمل ہے وہ احراق الدم ہے، قربانی کا خون بہانا ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون ابھی زمین کے اوپر پہنچنے نہیں پاتا کہ وہ پہلے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور فرمایا کہ قربانی کے اندر بعض چیزیں انسان جن کو زائد سمجھ کر کے پھینک دیتا ہے، قربانی کے بال ہیں اور اس کے کھر ہیں اور اس کی ہڈیاں ہیں، فرمایا قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کیا جائے گا، ان کے اوپر بھی ثواب دیا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی کا خون زمین پہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، تو اس لیے اے مسلمانوں فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، قربانی کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو۔ اللہ رب العزت نے ہر عمل کے اندر ہر عمل کی الگ الگ نورانیت رکھی ہوئی ہے۔ نماز کی اپنی نورانیت ہے، روزے کی اپنی نورانیت ہے، زکوٰۃ کی اپنی نورانیت ہے، اسی طرح قربانی کی اپنی نورانیت ہے۔ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو، جو صاحب نصاب ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، اس سے بڑھ کر کے کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس کے اوپر قربانی لازم ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کی مالیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت، اس کی قیمت کا سامان موجود ہے نقدی کی شکل میں یا کسی اور صورت میں، اس کے اوپر قربانی فرمایا کہ واجب ہے، اور اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک دن پہلے اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اس لیے ہر ایک آدمی اپنے اپنے مال کے اوپر نظر دوڑا کر کے دیکھے، اگر وہ صاحب نصاب ہے قربانی کرنے سے دریغ نہ کرے، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ اس ملک کے اندر بہت سارے ہمارے حضرات جو قربانی کرتے ہیں باہر بھیج دیتے ہیں، باہر بھیجنا بھی ٹھیک ہے، قربانی پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن کم از کم یہاں پر بھی قربانی کریں تاکہ ہماری جو اولاد ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی معلوم ہو کہ قربانی کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے۔ ان کو ساتھ لے کر کے جائیں، گوشت تقسیم کرتے وقت ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کے ہاتھوں سے گوشت تقسیم کروائیں، تاکہ کل ہمارے دنیا سے جانے کے بعد انہیں معلوم ہو کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے لیے اسی طریقے سے قربانی کرنی ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کی، اپنی طرف سے کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی۔ جس کو اللہ توفیق دے اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے قربانی کریں جو ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے قربانی فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کا یہ بڑا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعة لأن يزكي فلم يزكي فلا يحضر مصلانا، کہ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو، جو قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت رکھتا ہو،
اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلا یحضر مصلانا، ایسے آدمی کو پھر ہمارے عیدگاہ کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عید کے لیے ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاضاحی یومان بعد یوم الاضحیٰ، قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یہ 3 دنوں کے ساتھ قربانی مخصوص ہے۔ جس طرح میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جو صرف ذی الحجہ کے اس مہینے کے ساتھ مختص کر دی ہیں، ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے۔ باقی ہر ایک عبادت آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے دن مخصوص ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حج ہوگا، مقامات مخصوص ہیں۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے لیے ذی الحجہ کی 3 تاریخیں مختص ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ اب اس سے پہلے نہ قربانی کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو آدمی 13ویں ذی الحجہ کو جانور ذبح کرے گا اس کو قربانی نہیں کہا جا سکتا، وہ صرف ایک گوشت ہوگا کہ جو اپنے کھانے کے لیے وہ مہیا کرے۔ تو اس لیے جو آدمی افضل یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اس دن کے اندر قربانی کر لے، پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل۔ لیکن اگر کوئی آدمی پہلے دن نہیں کر سکتا تو دوسرے دن کر لے، اور دوسرے دن بھی کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو وہ 12 ذی الحجہ کو تیسرے دن کر لے، اس کے بعد جو ہے قربانی مشروع نہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ان ایام کے اندر تکبیرات تشریق ہیں جو کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے شروع ہو چکی ہیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات تشریق کا 1 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس لیے ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نماز کے بعد ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے جو ہے ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ جس طرح مرد مسجد کے اندر پڑھیں، انفرادی طور پر نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ان تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے عید کا جو دن ہے، اس عید کے دن میں جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے مسجد میں آئیں، اور عیدگاہ کے بعد جب واپس گھروں کی طرف لوٹیں تو پھر بھی ان تکبیرات کا ورد کرتے ہوئے، ان تکبیرات کو پڑھتے ہوئے اگر راستہ بدلنا ممکن ہو تو جس راستے سے آئے ہوں اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے سے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں اور گھر تک پہنچنے تک جو ہے ان تکبیرات کا اہتمام کریں، پڑھتے ہوئے جائیں۔ اب نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کے بمائے 6 تکبیرات زوائدہ واجبہ کے پڑھتا ہوں میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میں طرف قبلہ شریف اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام نماز شروع کرے گا، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات زائدہ جو ہیں یہ کہی جائیں گی۔ ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پہ پھر آپ ہاتھ باندھ دیں گے۔ اس کے بعد امام پہلی رکعت کو پورا کرے گا اور دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی، اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر یہ 3 تکبیرات ہر تکبیر کے
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم